مدارس دینیہ کی جو آئیڈیل شخصیت ہے اس کا نام ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اپنی پوری عمر بھر کی محنتوں، تحریک ریشمی رومال جیسی محنتوں، تزکیہ کی محنتوں، سیاست کا بےتاج بادشاہ ہو، تزکیہ کے میدان کا شاہ سوار ہو، تحریک ریشمی رومال کا مجاہد ہو، مدرسے کا معلم ہو، خدمت خلق کا لمبردار ہو، سیاست اس کے گھر کے اندر پانی بھرے، تزکیے کا امام ہندوستان میں وہی ہے. ساری سندیں جا کر شیخ الہند پر رکتی ہے اور شیخ الہند سے شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے. اپنی پوری زندگی کا خلاصہ مالٹا کی کیس سے واپسی پر کیا رکھا؟ فرمایا میرے یارو، اس امت کے زوال کے دو سبب ہیں، ایک تمہاری آپس کی گروہ بندی اور دوسرا ترک قرآن. ان دو چیزوں نے امت کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. عجب تماشا ہے، میرا شیخ الہند تو روتا تھا گروہ بندی پر، جن کے سامنے رویا تھا کہ گروہ بندی نہ کرنا، انہوں نے آج دین کے شعبوں کو باہم تقابل دے کر ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی کیفیت پیدا کر دی. ایک چلہ تبلیغ میں لگتا نہیں، ایک پھیرا رائمنڈ کا لگتا نہیں. مجاہدین کو گالیاں دینی شروع کر دیتے، تبرہ شروع کر دیتے. ابھی جہاد کے میدانوں کی سیر کی نہیں، ابھی غازی ہونے کا مزہ چکھا نہیں، جہاد کے چند جملے کہیں سے پڑھ لیے، اپنے نام کے ساتھ مجاہد لگا کر مدارس دینیہ پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. ابھی مدرسے میں بیٹھ کر استنجے کے مسائل سیکھے نہیں ہیں، سیاست اسلامیہ کے علماء پر تبرہ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تصوف کا پہلا لطیفہ پڑھا نہیں ہے، پہلا سبق پڑھا نہیں ہے، یہ معلوم ہی نہیں کہ لطیفہ قلب کیا ہے، روح کیا ہے، سر کیا ہے، خفی کیا ہے، اخفا کیا ہے، اور بیٹھ کر تبرہ شروع کر دیتا ہے. خدمت خلق کے علمبردار ہوتا. چار مردوں کو کفن پہنایا نہیں اور تبرہ شروع ہو جاتا ہے مدارس دینیہ پر. جس شیخ الہند نے آخری عمر میں رونا رویا تھا کہ میرے شاگردوں، میرے ماننے والوں، گروہ بندی نہ کرنا، اس شیخ الہند کے ورثاء دین کے شعبوں کو باہم تقابل شروع کر دیا. کیا تبلیغ میرے باپ کی؟ جہاد میرے باپ کا ہے؟ کیا خدمت خلق کا شعبہ تم اپنے ابا کے گھر سے لے کر آئے تھے؟ ناراض نہ ہونا، یہ وہ تلخی ہے جو تمہاری شوگر لیول کو ٹھیک کرے گی، ورنہ اس شوگر لیول نے تمہیں کسی کام کا چھوڑا نہیں ہے. ایک شوگر جسمانی ہے نا، ایک شوگر تمہیں روحانی ہو چکی ہے. اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ سب تمہیں ہڑپ کر رہے ہیں. عجب تماشا ہے، ابھی نہ جسم زخمی ہوا ہے، نہ میدان جہاد پر کفر پر گولیاں چلائی ہیں، ادھر بیٹھ کر علماء پر تبرہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی 6 نمبر تبلیغ کے سیکھے نہیں ہیں، سیاسی علماء پر تبرہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی تزکیے کی پہلی منزل طے کی نہیں ہے کہ مجاہدین پر تبرہ شروع کر دیتا ہے. اتنی عقل بھی نہیں جتنے ایک اسٹور کے ملازم کو ہوتی. سپر اسٹور میں مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، ایک طرف گروسری کا سامان بک رہا ہے، ایک طرف خوشمیوہ جات ہے، ایک طرف گوشت بک رہا ہے، ایک طرف سبزی بک رہی ہے، ایک طرف فروٹ بک رہا ہے، ایک طرف برتن بک رہے ہیں. ہر شعبے کا اپنا مینیجر ہے. آپ نے کبھی سنا کسی بڑے اسٹور میں جا کر کہ آپ کہیں سے سبزی خرید رہے ہو اور اس اسٹور پر سبزی پر کھڑا ہوا سیلز مین کہہ رہا ہو یہاں کا گوشت نہ خریدنا؟ کبھی
کسی اسٹور والے آپ گوشت خرید رہے ہو اور گوشت والے نے کہا ہو کہ یہاں سے پرچون کا سامان نہ لینا، آپ برتن لے رہے ہو اور اس نے کہا ہو کہ یہاں سے بیکری آئٹم نہ لینا، ایسا کہو گے مالک کام سے پکڑ کے باہر نکال دے گا، وہ کہے گا یہ سارا میرا ہے، یہ پورا اسٹور میرا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بنفسی ہی، نہ ہم مجاہد ہیں، نہ صوفی ہیں، نہ معلم ہیں، نہ سیاستدان ہیں، نہ سوشل ورکر ہیں، اور نہ ہی ہم مدرس ہیں۔ ہم تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کامل نبی کے کامل امتی ہیں۔ اگر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے تو پھر تو یہ سارے دین کے شعبے، یہ ساری کی ساری شاخیں میرے رسول اللہ تک جاتی ہیں۔ میں اس لیے تو مجاہد نہیں کہ میں کسی جنگجو باپ کا بیٹا تھا تو جنگ میرا شوق ہے، نہ میں تو اس لیے مجاہد ہوں کہ میرے نبی بدر